قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى في سورة الشورى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. معزز سامعین، حضرات و خواتین، آج کے خطبہ جمعہ میں بچیوں کی دینی تربیت وقت کی اہم ضرورت، انشاءاللہ اس بارے میں آپ کے سامنے 35 منٹ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ کی اس پہلی آیت سے میرے موضوع کا کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ رب کے 6 معنی بتائے علماء نے۔ اس میں ایک معنی آتا ہے تربیت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے 2 طریقے سے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ ایک عامہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کرتا ہے عام لوگوں کی، جیسے وہ دنیا میں ہر ایک کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کرسچن ہوں، مجوسی ہوں۔ تربیت خاصہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خاص طور پر تربیت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تربیت کے اس طریقے پر آپ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے بہترین جو ہے انداز اپنایا۔ اللہ نے رسولوں کو بھی بھیجا، ساتھ میں کتابیں اتاری ہیں۔ اگر رسولوں کو بھیجتا، کتابیں نہ اترتی تو ہدایت کے لیے لوگ تڑپ جاتے، اور اس لیے بھیجا نبیوں کو تاکہ انسان کے سامنے ایک ماڈل رہے۔ جانتے ہیں کتابوں کو اتارنا اور ساتھ میں نبیوں کو بھیجنا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ بچیوں کی تربیت کی بھی اسی طریقے سے جو ہے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بچیوں کی تربیت کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے ان کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے۔ ان کی پیدائش پر کوئی جاہلی تصور نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیٹیوں کو ایک نعمت قرار دیتے ہوئے کہا، اور یہ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جاہلیت میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اس وقت اسے عار سمجھتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرہ کالا ہو جاتا۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ چہرہ بنا لیتے ہیں، بیٹا پیدا تو خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ادب مفرد میں امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ جب وہ پوچھتی ڈیلیوری ہوئی تو بیٹا یا بیٹی نہیں پوچھتی، بلکہ یہ کہتی کہ بیٹا یا بیٹی صحیح طریقے سے پیدا ہوا کیا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ عیب سے پاک پیدا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتی۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں جو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتا ہے تو اس کی کئی کیٹیگری ہوتی ہیں۔ کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے دیتا ہے، اور بعض کو ملا کر دیتا ہے، کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لڑکیوں کا تذکرہ پہلے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ عرب لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، عرب لوگ اسے عار سمجھتے تھے۔ اللہ نے مقدم کر کے بتایا کہ بیٹی کو رحمت سمجھو، زحمت نہ سمجھو۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ حالت حمل میں عورت جیسی نیک ہوتی ہے ویسے ہی ماشاءاللہ بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا عقیقہ کرنا یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بچہ اگر پیدا ہو، بچی پیدا ہو، اگر آدمی کے پاس قرض لے کر اس کو ادا کرنے کی طاقت ہو، ایسی صورت میں قرض لے کر جو ہے عقیقہ کرنا جو ہے مکمل طور پر بہتر ہے۔ عقیقہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری آتی ہے بچوں میں، شیطانی حملوں سے الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ بچیوں کی تربیت سے متعلق قرآن نے جو چیز بیان کی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا۔ یہ دنیا کی باکمال خواتین میں سے ایک تھیں۔ مریم کے نام سے اللہ نے سورت اتاری۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے اللہ کی نبی آپ اپنی امت کے سامنے حضرت مریم کا قصہ پڑھ کے سناؤ۔ مریم کون تھیں؟ عمران کی بیٹی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم کے آخر میں فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان۔ اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں کچھ خاندانوں کو چن لیا تھا ان کے حسب نسب کے اعتبار سے۔ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی فیملی کو چنا، عمران کی فیملی کو چنا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کے بہترین 4 گھر ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، عائشہ کا، حفصہ کا، خدیجہ کا، صراحت کے ساتھ نہیں ہے، اشارے سے تذکرہ ہوا وازواج امہاتہم کہہ کر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف کسی عورت کا نام لیا تو مریم علیہ السلام کا ہے۔ قیامت تک چونکہ نمونہ بنانا تھا اس لیے نام لیا۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں اور عرب کے نزدیک حیا یہ ہے کہ اس کے نام کو بھی جو ہے چھپایا جائے، ضرورت کے مطابق ظاہر کریں۔ مثال کے طور پر آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے، آدھار کارڈ بنانا ہے، اس پہ طرف توجہ دیں۔ عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں کے نام کے ساتھ لکھنا ہو تو ایسا لکھتے ہیں احمد، لیکن نام ظاہر نہیں کرتے، ضرورت پڑے تو نام ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مریم کی پیدائش کے مراحل کو ذکر کرنے کے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تخلیق کا جو انداز اپنایا وہ 4 طرح کا، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آدم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر پھسلی سے پیدا کیا حضرت حوا کو، بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت مریم کو۔ اس لیے قرآن میں دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کو، قرآن میں جہاں کہیں دیکھیں گے آپ ہر جگہ وہ کہا گیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، عیسیٰ کے صرف جو ہے ماں تھیں، سردار کی بیٹی تھی، نیک عزائم کی مالک تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو رہی تھی تو ان کے والدہ کا نام تھا حنہ، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے۔ حضرت حنہ نے ماشاءاللہ پیدا ہونے سے پہلے عزم دیکھو کیسا ہے، جب پیدا ہونے لگا بچہ تو کہنے لگی میں کیا کروں گی، محرن فتقبل منی، میں اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ بیٹا بیٹی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہٰذا جب لڑکی پیدا ہو گئی تو حضرت حنہ اللہ کی تقدیر سے جو ہے ناراض نہیں ہوئی۔ 2 جملے کہا، واللہ اعلم بما وضعت، میں جو بچجنی ہوں اللہ بہتر جانتا، اور کہا ولیس الذکر کالانثی، میل فیمیل کی طرح نہیں ہے۔ لہٰذا جب حضرت مریم پیدا ہو گئی تو ان کی اور ان کے بچے کی حفاظت کے تڑپنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ تو میرے سے اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کی شیطان سے حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے انگلی کرتا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں، ڈاکٹر اور نرس کو دیکھ کر بچہ روتا سمجھ جاتے ہیں، بات ویسی نہیں ہے۔ اللہ کی نے فرماتے ہیں بچے کو انگلی کرتا شیطان۔ کہا یہ حنہ کی دعا سے الحمدللہ مریم بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شیطانی حملے سے بچ گئے۔ معزز حاضرین، مریم کی خاص تربیت کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا۔ جب مریم علیہ السلام کی تربیت کا مسئلہ آیا تو لوگ لڑ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری ان کے خالو حضرت زکریا کو دی، وکفلھا زکریا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو چن لیا تھا، کہا ان اللہ اصطفیٰ کی خاص تربیت، خاص توجہ، خاص نگرانی، خاص ہدایات، اور اللہ نے کہا وطہرک علی نساء العالمین۔ یہودی حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ بولتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان سے پیدا ہونے والے بچے کو زنا کا بچہ کہتے تھے۔ اللہ نے اسی لیے کہا وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، حضرت مریم علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا اس الزام کو اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام ماشاءاللہ دنیا کی بکمل خواتین میں سے ہیں۔ معزز حاضرین حضرات و خواتین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا 4، کہا کہ مردوں میں سے بہت پورے ہوئے لیکن عورتوں میں 4 عورتیں پوری ہوئے۔ کون ہیں؟ کہا خدیجہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور مریم علیہ السلام۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں ان باکمال خواتین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے تھے، عمل صالح کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے تھے، تقوی کے اعتبار سے ماشاءاللہ دوسروں پر بھاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہم مریم کو اور ان کے بیٹے کو ایک نشانی بنانا چاہتے، کہا وجعلنا ابن مریم آیہ، اور ایک جگہ کہا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھان لیا تھا کہ بغیر شوہر کے اولاد دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیسا تھا حضرت مریم کا تقوی۔ ہمارے پاس مریم نام ہے مگر مریم کے کردار و تقوی موجود نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں کیا سمجھ گئے؟ کون کی ایک مرد جو ہے میرے سے برائی کرنے آیا سمجھ گئے۔ بولے لگے قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولے اے میں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں تم میرے سے دور چلے جاؤ گا، تمہیں تقویٰ ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں تمہارے رب کا قاصد ہوں، تم کو پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں۔ اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اللہ کی عبادت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھیں، اللہ اکبر۔ ان کا اثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ایسے ہوا، بچپن میں بات کرنے والوں میں حضرت عیسیٰ بھی تھے، کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، بولنے لگے میں اللہ کا جو ہے بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنائے گا، انجیل دے گا، اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آپ دیکھیے حضرت مریم نے حالت حمل میں جو ماشاءاللہ نیک تھیں، اس کا اثر حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ مریم کی خاص تربیت میں امت کے لیے رہنما اصول کیا ہیں؟ پہلا اصول آپ کے سامنے بتاتے ہیں، ماں کی نیکی کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، باپ کی نیکی کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ اگر ماں نیک ہو بچے نیک بنتے ہیں، باپ اگر نیک ہو بچے بنتے ہیں، جو ہے بچے اگر نیک بنتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے سورہ کہف میں کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ماں بھی نیک نہیں، باپ بھی نیک نہیں، بچے کہاں سے نیک ہوں گے؟ اور دونوں نیک نہ ہو کر اپنے بچوں کو نیک بنانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں مگر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے خاص طور پر اس زمانے میں اپنے بچوں کو شیطان کے حملوں سے بچانے کی ہمیں فکر بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پر حسن کو بٹھا لیتے اور ایک قرآن پر حسین کو بٹھا لیتے، اور جو ہے دعا پڑھتے، وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کے پھونکتے اور بولتے ان اباکما کان یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم اپنے دونوں بچے اسماعیل و اسحاق کو الحمدللہ شیطان کے حملوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ذرا وہ منظر یاد کیجئے، جب جمرات کی رمی کرتے ہیں حجاج، عبادت تو ہے مگر وہیں شیطان آ کر حضرت ابراہیم کو گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ جہاں اللہ کی محبت اور بیٹے کی محبت دونوں جو ہے ٹکرا رہی تھی، اللہ اپنے خلیل کو آزمانا چاہتا تھا کہ کیسے وہ میرے سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ان کو خلیل کہا جاتا ہے۔ جہاں جمرات کی رمی کرتے ہیں نا، شیطان کنکریاں مارتے نا، وہیں شیطان آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام گمراہ کیا، اللہ کی محبت میں آڑ بنا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کے کنکریاں ماری۔ لہٰذا حج کو لوگ جاتے مگر شیطان کی تجدید کا وہ سبق ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک اہم بات بھی ہے، اگر ہم اپنی اولاد کو شیطان سے بچانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا؟ ہمیں جو ہے اپنے بیوی سے ضرورت پوری کرتے وقت دعا پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو دعا پڑھنا چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا لے، ہمارے ہونے والے شیطانی حملوں سے بچا لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَن يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّ الشَّيْطَانَ أَبَدًا، اگر دونوں کے حق میں اللہ نے اگر اولاد لکھی ہے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے ماشاءاللہ شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے، انہوں بھی ان کے اولاد بھی۔ اس حدیث تشریح میں علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دعا پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو اور ان سے ہونے والی اولاد کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ دیکھو بسم اللہ جہاں ہوتا ہے وہاں برکت آتی ہے، بسم اللہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے شیطان بھگ جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب دعا کا جب اذان ہوتی ہے شیطان بھگتا ہے، اقامت ہو شیطان بھگتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو الحمدللہ دونوں اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور ہونے والی اولاد بھی الحمدللہ شیطان کے حملوں سے بچ جاتی ہے۔ آج کل دولہا کا حال یہ ہے اسے یہ دعا بھی یاد نہیں، شادی ہوتی ہے تو فجر نماز کچھ نہیں آتا، اس کے بعد نماز سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا، جیسا کہ صحابہ سے ثابت ہے، اپنی جو ہے ہونے والی دلہن کے پیشانی پر اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہ علیہ، اللہ اس بندی کے اندر جو خیر اس کا سوال کرتا ہوں میں، اس بندی کے اندر شر ہے اللہ اسے مجھے بچا لیں۔ اگر یہ سب کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کتنی بہترین بات ہوگی۔ اس دعا کو ہم نوجوانوں کو یاد کرائیں۔ آج کل دلہا کا حال تو یہ ہے
شادی ہوتے ہی پہلے عالم کو میسیج بھیجتا، مولوی صاحب دعا بھیجو مجھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اگر کسی کو عربی نہیں تو کیا کرے، تو کہا اگر فارسی میں دعا پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اس خطبے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دعا پڑھیں، دعا یاد کریں اور بچوں کو بالغ ہوتے ہی دعا یاد کرا دیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر اس عورت کو حمل ہوتا ہے دعا پڑھنے کے بعد تو اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ ایک بات بتاتے ہیں معزز حضرات خواتین، جب شادی ہوتی ہے تو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو منتر کی طرح پڑھا جاتا ہے، کچھ منع سمجھتے ہی نہیں ہے، لہٰذا خطبہ نکاح پڑھانے والوں کو ضروری ہے کہ وہ نصیحت کریں، سب کے سامنے بیٹھ کر میں نے قبول کیا بولتا تو مطلب یہ ہے کہ اسے نیک بنانے کی ذمہ داری بھی شوہر کی ہے، لہٰذا بولنا زوجین کو کہ اپنے زندگی کا آغاز صحابہ کی طرح 2 رکعت نماز سے کرو، پیشانی پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھو، جمع کرنے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کرو۔ اور معزز حاضرین، بچیوں کی تربیت میں ماں کا نیک ہونا اور حالت حمل میں اس کا نیک رہنا بہت ضروری۔ کیسے نیک رہنا؟ نمازوں کی پابندی، اللہ کی اطاعت، تابعداری، ذکر کی پابندی، تلاوت قرآن، نیک عزائم، اللہ سے تعلق ہو۔ ہمارے پاس عورتوں کا حل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حالت حمل میں رہتی ہیں چونڈا بن لیتی، سڑی نیٹی پہن لیتے اور اس کے بعد ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھتے رہتے، بچے ہیروز پیدا ہوتے۔ لہٰذا حالت حمل میں عورت کو ہم فولک ایسڈ کی اور ساری دعا مطلب جسمانی طور پر بہت مضبوط کرتے ہیں، مگر اسے روحانی طور پر مضبوط نہیں کرتے۔ روحانی طور پر مضبوط کرنے سے کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ ہم اسے الحمدللہ نیک بنائیں گے تو ہونے والے بچے پر بھی اثر پڑے گا۔ لہذا بچیوں کی جسمانی ضرورت تو ہم پوری کرتے ہیں، الحمدللہ اس پہ ثواب ہے، مگر روحانی تربیت کی توجہ دیں۔ آج کے خطبے کا جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بچیوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیے، غور سے سنیے، میرے خطبے کا اہم پیغام ہے، تربیت کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج والدین کو نہیں معلوم تربیت کیسے کرنا ہے، بچے کی تربیت کیسے ہوتی، دونوں کی سائیکالوجی اور نفسیات کا ہمیں مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، علم کی روشنی میں ہونے والی تربیت ماشاءاللہ کیا کرتی ہے، رنگ لاتی ہے، مگر جہالت کی روشنی میں ہونے والی تربیت نعوذ باللہ کیا ہوتی ہے، بگاڑ دیتی ہے۔ اور بچیوں کی تربیت کے لیے اچھا ماحول بھی ہونا کہاں چاہیے ہمارے گھروں میں اچھا ماحول۔ بچی اگر 10th پاس کرے تو والدین اسے آئی فون دلاتے ہیں۔ ابراہیم کو دیکھو، اپنے بیٹے کو لے کر گئے کعبۃ اللہ میں چھوڑے، ساتھ میں دعا بھی کرنے لگے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے تربیت اولاد کے لیے اچھا ماحول بھی دیں، ساتھ میں دعا بھی کریں اور ذمہ داری کے احساسات کے ساتھ تڑپ بھی مکمل طور پر ہوں۔ اور ایک بات بھی ہے، بچیوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کوشش کرتے ہیں تو دونوں کو حلال مال کھانا، اگر حرام مال کہتے ہیں تو تربیت اثر نہیں دکھاتی۔ اسلاف کی مائیں کہا کرتی تھیں اپنے شوہروں سے، باہر جا رہے حلال مال لاؤ، اگر حرام مال لائیں گے تو ہم کھانے تیار نہیں ہوں گے۔ دیکھو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو عید کا دن ہے، سب بھوکے ہیں، مگر وہ اپنے بیٹوں سے بولتے ہیں یہ فقر و فاقہ چاہیے یا تمہارا باپ جہنم میں چلے جائے۔ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی فقر و فاقہ میں زندگی گزارا۔ اور سب سے بڑھ کر دعاؤں کا اہتمام، سعودی عرب کے مشہور عالم دین عبدالسلام مشہور حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی گود کو بھرتا ہے اولاد سے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نعمت کو پاک صرف نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، مستقبل تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر بچوں کے مستقبل کو بنانے میں سب سے بڑا کردار ماں باپ کی دعاؤں کا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ دعا کرتے ہیں تو ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، اگر بد دعا کرتے ہیں تو ہمیں وہ نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے والدین کو خود نمونہ بننا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، خود نمونہ بنے ماں باپ، الحمدللہ بچے کے اندر خود تابعداری آ گئی۔ نفسیات کا لحاظ بھی گھروں میں دیکھتے ہیں، اگر کسی کو اللہ 3 بچے دیا، 2 بیٹے دیا، ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو جیسے رف انداز سے پالتے، بیٹی کو ویسے رف انداز سے پالتے۔ مثال کے طور پر ایسے انداز سے کچھ برا بولتے سب کے ساتھ ملا کر کے وہ بیٹی گھر میں جا کر وہ دروازہ بند کر رونا شروع کر دیتے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے محبت سے اللہ کے نبی کو دیکھو، جب آپ کے ایک نواز سے مدینے میں چل کر جا رہے ہیں، وہ کھجور اٹھا کر کھا لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دو ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد، صدقے کا کھجور کھانا آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایسا مارتے انہیں بھی گر جاتا، کھجور بھی گر جاتا۔ اور اسی طریقے سے اب اپنے بچے کو پیار دو، لاڑ دو، لیکن اسے تربیت کے راہ میں رکاوٹ نہیں بننا۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہم اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے محبت میں گرفتار ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر مرتد ہو رہی ہیں۔ کیا ہماری
بچیوں کا ایمان جو ہے سمیہ کی طرح ہے؟ کیا ہماری عورتوں کا ایمان حضرت خدیجہ کی طرح؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے رسول اللہ کو 4 بچے دیے، کیا ایمان تھا فاطمہ کا، کیا ایمان تھا حضرت زینب کا، رقیہ کا، ام کلثوم رضی اللہ عنہ اجمعین کا۔ اخلاقی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، یا اخلاق و ادب بھی سکھانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ابو سلمہ کے بیٹے تھے، کھانا کھا رہے تھے، بیچ میں ہاتھ ڈال رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ، بسم اللہ بولو، سامنے سے کھاؤ، اور جو ہے کیا مکمل کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ پوری زندگی الحمدللہ اس پر عمل کر سکا۔ معزز حاضرین حضرات و خواتین، ایک بات آپ سے یہ کہنا ہے، عورت کے الگ الگ روپ ہوتے ہیں، بہن کا روپ ہوتا، ماں کا روپ ہوتا، بہو کا روپ ہوتا، بیٹی کا روپ ہوتا، ساس کا روپ ہوتا، ہر ایک روپ میں اسے کیسے رہنا بتانا۔ آج کل تو دیکھتے شادی ہوتی ہے، نعوذ باللہ فوراً جو ہے خلا طلاق کے وقت پیش آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچیوں کے اندر کیا ہے، صبر پیدا نہیں کیا۔ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی بچیوں کو مغربی تہذیب سے بچا کر رکھیں۔ علامہ اقبال نے سچ کہا، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے یورپ سے نہیں ہے۔ بچوں کو ایسے کپڑے پہناتے، ہاف کپڑے۔ عرب میں ہم نے دیکھا 6 سال کی بچی کو ماشاءاللہ برقع پہنا تو بڑے ہو کو اسے برقع پہننے کی عادت ہوتی ہے، چھوٹے سے بے حیائی کر کے آپ جو ہے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ برقع پہنا تو وہ نہیں ہوتا وہ۔ اور اسی طریقے سے پردے کی پابندی بھی ضروری ہے، اور رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ اعراف میں کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو رسم و رواج کی بیڑیاں جو زنجیریں تھیں اللہ کے نبی اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں منگنی کے طور پر اتنی بڑی دعوت ہوتی ہے، فضول خرچی، بے پردگی، تصویر کشی، ان تمام چیزوں سے ہمارے معاشرے میں بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، اور فضول خرچی کرنے کے بعد نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ بہرحال خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہے، بچیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ علم کی روشنی میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کو آزمائش اور نعمت سمجھ کر ان کی صحیح تربیت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت میں جتنے ماں باپ ہیں سب کو ذمہ داری کا احساس دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی دینی، ایمانی، اخلاقی تربیت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔